يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. صدق اللہ العظیم وصدق مولانا الکریم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن البراء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قول اللہ يثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة. قال فی الخبر اذا قیل له من ربك وما دینك ومن نبیك. صدق اللہ العظیم. عیسائیو حیدرآباد سینٹرل ڈویژن کے ہر دل عزیز ممبران، میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا میں 4200 سے زائد ریلیجنز پائے جاتے ہیں. وہ تمام ریلیجنز کے ماننے والے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں ہر ایک کو جانا ہے، اور کوئی ریلیجن کا ماننے والا ایسا نہیں ہے جو اس بات کا انکار کرتا ہے کہ وہ اس دنیا سے نہ جائے گا. قرآن کلیئر سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ ایک اٹل حقیقت ہے، حق ہے جو میں کو اور آپ کو ہر ایک کو فیس کرنا ہے. پچھلے 1.5-2 سال سے ہم نے دیکھا کہ وہ جو موت ہم شاید سال میں 1-2 مرتبہ کوئی دور کے رشتہ دار کی یا کوئی عزیز رشتہ دار کی سنتے تھے، وہ دن جا کر سال جا کر دنوں میں آ گئی. ایک دن پتہ چلتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، کہ دوسرے دن ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ جو انتقال ہوتا ہے، ہم اس دنیا سے ایک دوسری دنیا میں جاتے ہیں، تو اس کے بعد آخر کیا ہوتا ہے، اس کا کیا پروسیس ہے، وہ میں اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے. قرآن مجید کی جو آیات میں نے آپ لوگ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ قیامہ ہے، بہت زبردست آخرت کا ڈسکرپشن اس میں دیا گیا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے کہ موت کی سانس اکھڑتے وقت کا منظر پیش کرتا ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. وہ جو نافرمان لوگ ہیں جب ان کی جان حلق تک پہنچ جائے گی، وظن انہ الفراق، آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے. کوئی بڑا سا بڑا ڈاکٹر سامنے موجود رہنے دو، کوئی بڑا سا بڑا پھونکنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا اس کے سامنے موجود رہنے دو، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. آدمی خود سمجھ جائے گا کہ اس کی موت سامنے ہے، اسے موت آنے والی ہے. قرآن کہتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، سانس اکھڑنے والی رہے گی، ایسی تکلیف میں وہ مبتلا رہے گا. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. کوئی بڑا سا بڑا مولوی، کوئی بڑا سا بڑا عالم دین، کوئی پیر، کوئی اس وقت جان بچانے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے. جان جانے والی ہے. اور جب یہ حقیقت ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے کہ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، وہ دن ہوگا تیرے رب کی روانگی کی طرف. وہ دن ہوگا جب میں کو اور آپ کو ہمارے گھر والوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جانا ہے. وہ دن ہوگا جب ہم کو ہمارے تمام مال کو، جو کچھ ہم نے دنیا میں جمع کیے ہیں، وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی جانب پلٹنا ہے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ موت کے وقت جو سب سے دردناک چیز ہے، روح قبض کرنے سے پہلے جو منظر پیش آتا ہے، وہ محافظ فرشتوں کا مشاہدہ ہے. انسان جب وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے تو کانپ اٹھتا ہے. جہاں پر ایک طرف نیک روح رہے گی تو بہت زبردست منظر پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول. انشاءاللہ اپنی گفتگو میں آگے اس پر آؤں گا. بہرحال غرض اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک دنیا سے نہیں نکلتا، اس کی روح جب تک نہیں نکالی جاتی، جب تک اس کا ٹھکانہ کہ وہ کہاں پر جانے والا ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو جائے گا. اگر وہ نیک تھا، جنت اس کے لیے ڈیسائیڈ ہو جائے گی، تبھی جا کر نیک فرشتے آئیں گے، اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کریں گے. اور اگر وہ بد رہے گا، وہ برا رہے گا، تو اس کا ڈیسٹینیشن ڈیسائیڈ ہوگا، تبھی جا کر اس کی روح قبض کی جائے گی. اس سے پہلے کسی کی روح قبض نہیں کی جائے گی. تو یہ بہت کلیئر ہے کہ ہمارے اعمال جو ہے، ہم کیا کام دنیا میں کرتے ہیں، وہ ڈٹرمائن کرنے والے ہیں کہ ہم کہاں پر جائیں گے، اور تبھی جا کر میری اور آپ کی روح قبض ہونے والی ہے. جو حدیث میں نے آپ لوگ کے سامنے پڑھی ہے، بہت ہی مشہور حدیث ہے، بار بار شاید آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ
موت کے بعد جو سوالات ہونے والے ہیں، قبر میں جب ہم جائیں گے، رشتہ دار ہمارے غسل دیتے ہیں، غسل ہونے کے بعد نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، نماز جنازہ کی دعا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو یاد کریں گے۔ وہ نماز جنازہ کی دعا جب ہوتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد قبر میں لے کر جاتے ہیں، قبر میں دفناتے ہیں، قبر میں دفنا کے ہٹنے کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں، قبر میں کوئی نہیں رہتا، ہم کچھ وقت کے لیے نارمل ہمارے گھر کو چھوڑ کر یہاں پر تھوڑا انکمفرٹیبل اگر ہم کو دکھ رہا ہے تو ہم کو رہنے میں آنکھوں پر کانٹے آ جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں آخر میں اس فرش پر کیسا لیٹوں، آخر میں شطرنجی پر کیسا سوؤں، روزانہ تو میں مخمل پر سوتا تھا، روزانہ تو میں زبردست گدوں پر کمفرٹس پر سوتا تھا، آخر میں اس پر کیسا سوؤں۔ لیکن یاد رکھیے اس وقت پر شاعر کہتا ہے فرش مخمل پہ سونے والے اس وقت مٹی پر سوئیں گے، ہر ایک جنے کو مٹی پر لیٹنا ہے، اور جب مٹی پر لٹائیں گے ہمارے وہ تمام رشتہ دار خبر کو بند کر دیں گے، خبر کو بند کر کے جب وہ ہٹیں گے تو 2 فرشتے آئیں گے، میرے لیے بھی آئیں گے، اللہ کے رسول کے لیے بھی آئے تھے، ہر صحابہ کے لیے آئے تھے، آپ تمام کے لیے بھی آئیں گے۔ وہ بہت اہم 3 سوالات کرنے والے ہیں۔ برا بول کر راوی ملتے ہیں اس حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خبر میں 3 سوالات کیے جائیں گے، من ربک ما نبیک من دینک، من نبیک اور ما دینک کا۔ پہلا سوال ہے تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال ہے ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کیا تھا، تو کس دین پر عمل کرتا تھا، اور تیسرا سوال ہے کہ من نبیوں کا، تیرا نبی کون تھا۔ تو یہ جو 3 سوالات ہیں انسان کا ڈیسٹینیشن فائنل کرنے والے ایک اسیسمنٹ کے طور پر وہ سامنے آئیں گے۔ اس کا ڈیسٹینیشن تو پہلے ہی فائنل ہو گیا، لیکن پھر بھی ایک بار اس کو خود سے اپنے الفاظ سے وہ بات بتا دینا چاہ رہے ہیں، اس کے خود سے گواہی دے دینا چاہ رہے ہیں کہ میں واقعے میں کیا مسلمان تھا، کیا واقعے میں میرا رب اللہ تھا، کیا واقعے میں میرا نبی محمد رسول اللہ تھے، کیا واقعے میں اسلام کو اپنا دین مانتا تھا۔ بہرحال یہ 3 سوالات آتے ہیں، ایک بہت لمبی حدیث ہے، وہ حدیث سے پہلے میں اس گوشے پر اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں جس عام طور پر شاید گفتگو کا موقع کم ہی ملتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور کتاب ہے، آپ لوگ بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ اعمال بھی جو ہوتے ہیں انسان سے سوال کرتے ہیں، میت سے سوال کرتے ہیں، وہ میت کو بچاتے بھی ہیں اور میت سے سوال۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مشہور صحابی، وہ ان سے مروی ہے کہ جب نیک آدمی، ایک پائس سول جو ہے، جو بہت ہی صالح آدمی رہتا ہے، جو ہر قسم کے برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، جب اسے خبر میں لٹا کر ہٹا دیا جائے گا تو اس کے اعمال صالحہ جو وہ کرتا تھا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ وغیرہ، وہ تمام اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ عذاب کے فرشتے آتے ہیں اپنے کام کے لیے، عذاب کے فرشتے جب اس کے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز اس کو تھام لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا ادھر کوئی کام نہیں، یہ ان پاؤں سے چل کر نماز کی طرف آتا تھا، تمہیں ضرورت نہیں اس کے قریب آنے کی، تم یہاں سے ہٹ جاؤ۔ وہ آگے بیان کرتے ہیں کعب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے تمہارے لیے اس طرف بھی کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، بس صرف اور صرف اللہ کے لیے وہ روزے رکھتا تھا، قربانی دیتا تھا، بھوک اور پیاس برداشت کرتا تھا۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اس کے جسم کے دوسرے حصوں کی طرف فرشتے آتے ہیں کہ اس کو وہاں سے عذاب دیں گے۔ حج اور جہاد دونوں سامنے آ جاتے ہیں، جو بھی انسان حج کیا یا جدوجہد اللہ کی راہ میں کیا اسٹرگل کیا، وہ حج اور جہاد اس کے راستے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، اس کے قریب نہیں آنا۔ اپنے جسم کو یہ دکھ درد میں ڈالتا تھا، اپنی نیندوں کو یہ قربان کرتا تھا، اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں لگاتا تھا، پڑھائی کے لیے یہ بہت سنسیئر تھا، جب پڑھنے کا وقت آتا تو پڑھتا تھا، لیکن لغویات سے، برے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتا تھا اور اللہ کے لیے وہ کام کرتا تھا، بہت سنسیئرٹی کے ساتھ محنت کرتا تھا، تو تمہیں کو کوئی ضرورت نہیں اس کے قریب آنے کے۔ آخر میں اس میں بتایا گیا، اس حدیث میں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخر میں فرشتے آتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں کو عذاب دے دے۔ جب ہاتھوں کے قریب پہنچتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں تمہیں بھی یہاں آنے کی، یہ جو شخص ہے یہ بہت نیک اور صالح شخص تھا، یہ ان ہاتھوں سے، جن ہاتھوں کو تم عذاب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا تمہارا ارادہ ہے، ان ہاتھوں سے یہ صدقات دیا کرتا تھا، ان ہاتھوں سے یہ غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ اگر یہ ایک ہاتھ سے دیتا تھا تو دوسرے ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا تھا، یہ بہت غریبوں کا دردمند تھا، یہ
یتیموں کا ملجا اور غریبوں کا ماوا، وہ درد رکھنے والا شخص تھا، اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والا شخص تھا۔ تو غرض یہ حدیث ہم کو ملتی ہے کہ اعمال اس طریقے سے فرشتوں کو جواب دیتے ہیں اور انسان کو بچا لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم حدیث ہے جس کو میں کو اور آپ کو سامنے رکھ کر اپنے اعمال کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنی گفتگو کے دوسری حصے پر۔ وہ جو اہم حدیث، جو اصل درس حدیث دی گئی تھی آج کے عنوان کو لے کر، وہ ہے کہ پورا اگر ہم روایت میں دیکھیں گے کہ جب انسان کو لا کر خبر میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ تمام مرحلہ ہوتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، جب سوال کیا جاتا ہے کہ مر ربو کا، انسان جواب دیتا ہے کہ ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ تھا، یا ربی اللہ، میرا رب اللہ تھا۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ ما دینو کا، تیرا دین کیا تھا؟ میرا دین اسلام تھا۔ پھر اس کے بعد سوال کیا جائیں گا کہ من نبیو کا، تیرے نبی کون تھے؟ کہ وہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم یہ تین جواب دے دیں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مستحکم بات کے ساتھ ثابت قدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہیں پر بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کریں گے، اور یہ جو مومن لوگ رہیں گے زبردست طریقے سے فرشتوں کے وہ سوالات کا جواب دیں گے، وہ ایگزامینیشن پاس کر لیں گے۔ جیسے ہی یہ مرحلہ پیش ہوتا ہے، اس کے بعد حسین و جمیل شخص اس میت کے پاس، اس باڈی کے پاس آتا ہے جس کی جسم سے بہت خوشبو آتی ہے، اور امام غزالی لکھتے ہیں کہ وہ آ کر کہتا ہے کہ تجھے رحمت خداوندی اور ہمیشہ رہنے والے نعمتوں کے امین جنت کی خوشخبری دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو یہ عظیم مرحلہ وہاں پر پیش آتا ہے اگر انسان نیک ہو۔ اس کے مقابلے میں بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں کہ جب کافر کا آخری وقت قریب آتا ہے، روح دنیا سے رخصت ہونا چاہتی ہے، تو بہت ہی سخت اور بے رحم فرشتے آ جاتے ہیں۔ جہنم کے داروغے تو بہت دور کی بات ہے، روح قبض کرنے کے بعد فرشتے جو خبر میں آتے ہیں وہ بھی بہت سخت ہوتے ہیں۔ وہ آتے ہیں اور دوزخ کے لباس میں وہ آتے ہیں، انتہائی خوف زدہ انسان ہو جاتا ہے۔ اس کی روح نکلتی ہے تو آسمان اور زمین کے تمام درمیان والی چیزیں اس کے اوپر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے یہ الفاظ ہے کہ تمام فرشتے، تمام انسان، جتنے کریچرز اللہ نے جو مخلوقات بنائی ہے، وہ تمام مخلوقات اس انسان کے اوپر جو بدروح تھی اس کے اوپر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ تیرا فلاں بندہ، وہ فرشتے جاتے ہیں اللہ کے پاس، کہتے ہیں اے اللہ تیرا فلاں بندہ آیا ہے جسے نے زمین و آسمان قبول نہیں کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے واپس لوٹا دو اور اسے وہ عذاب دکھلا دو جس کا وعدہ میں نے اس سے کیا تھا۔ ایک طرف جنت کی کھڑکی خبر میں کھل جانا، اور دوسری طرف ان سانپ، بچھوؤں اور ایسے قسم کے کیڑوں کے درمیان اس 2 گز زمین کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر لینا۔ چوائس از اوورس، ہم اس جنت کی کھڑکی کے لیے کوشش کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر دوزخ کی کھڑکی اپنے خبر میں کھولنا چاہ رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے جو سب سے اہم چیز ہے کہ سوال کا جواب کون دے سکیں گے؟ ٹھیک ہے، یہاں پر بیٹھا ہوا شاید ہر شخص کہیں گا کہ میرا رب اللہ ہے، ہر شخص یہ بات کی گواہی دے گا کہ میں عاشق رسول ہوں، میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص یہ کہیں گا کہ میرا دین اسلام ہے، میرا ریلیجن، میرا وے آف لائف اسلام ہے۔ لیکن اگر وہ اتنا آسان ہوتا تھا مرحلہ، تو اتنا زیادہ احادیث میں آخر اس بات کی طرف اشارہ کیوں کیا گیا؟ آخر اللہ کے رسول نے خاص طور پر دعائیں کیوں سکھلائی؟ وہ بات میں کو اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مر ربو کا جو ہے کہ تمہارا رب کون ہے، سوال تو بہت آسان ہے لیکن جواب بہت دینے کے لیے بہت مشکل ہوگی۔ اگر ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کریں گے، اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں سے رکنے کے لیے کہا اور جو چیزوں کو کرنے کے لیے کہا، اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو شاید میں اور آپ وہ جواب بہت آسانی سے مزے سے دے سکیں گے۔ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی ابراہیم کو کہا جاتا تھا کہ ابراہیم سرنڈر ہو جا، سچا مسلمان بن کر دکھا، ابراہیم کہتے تھے اسلمت لرب العالمین، اے میرے مالک میں تیرے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ اگر ہم اور آپ بھی اس طریقے سے
اپنے آپ کو سرنڈر کر دیے، جب بھی نماز کا وقت آیا اپنی نیند کو چھوڑ دیں، اپنے تمام دوسرے چیزوں کو چھوڑ دیں اور سنسیئرٹی کی طرف سے نماز کی طرف لپک گئے۔ جب بھی دوست ہم کو برائیوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں، دوست کہہ رہے ہیں کہ مووی کو جا کر آئیں گے، فون میں کچھ دیکھ لیں گے، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان خیالات ڈال رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ دیکھ لیں گے، مزہ آ جاتا ہے، تو یاد رکھیے اگر ہم وہ کر لیں گے تو پھر ہم دوزخ کی کھڑکی اپنے اوپر واجب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے کو اور آپ کو اس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے اندر پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان لانے والے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں تو پھر اس کے حقوق ادا کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اگر میں اور آپ کہیں کہ میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن ماں کی بات نہیں سنیں گے تو ظاہری بات ہے کہ ماں بہت غصے میں آ جائے گی اور ماں آپ سے ناراض ہو کر رہے گی۔ یہی سیم حال اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق نہیں ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے اگر ہم ان سے اپنے آپ کو نہیں روک پا رہے ہیں تو پھر یاد رکھیے وہ جواب دینا میرے کو اور آپ کو بہت مشکل ہو جائے گا۔ دوسرا سوال جو میرے اور آپ سے کیا جائے گا خبر میں ہم سب سے، وہ ہے کہ ما دینوں کا، کہ تمہارا دین کیا تھا۔ سب سے اہم چیز جو میرے کو اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر دین ہے کیا۔ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے کہ نکاح کرنا ہے، شادی کرنا ہے تو نکاح کر لو، مر گئے تو غسل دے دو، دفنا دو، بلکہ اسلام ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہے۔ آپ لوگوں نے آج صبح شاید کلاس روم سیشنز میں سنا بھی ہے کہ اسلام کے معنی ہیں سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو، اور اسلام ایک مذہب نہیں، ایک ریلیجن نہیں، بلکہ ایک وہ وے آف لائف ہے، کمپلیٹ وے آف لائف ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کو اسلام کو سمجھنا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ جب ہم اسلام کو دین کے طور پر سمجھ جائیں گے، اسلام کو دین کے طور پر لینا بھی اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا اگر کچھ طریقہ ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کو اپنائیں گے، شاید زبانی طور پر کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں لیکن وہ کام سب کریں گے جو کفار کر رہے ہیں، تو پھر وہ صرف زبان سے اقرار ہوئے گا، قلب سے ہم نے تصدیق نہیں کی، اعمال سے ہم نے بالکل تصدیق نہیں کی۔ ہمیں بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اسلام کو اپنے وے آف لائف کے طور پہ مان لیں، پھر دوسری چیز جو اس قرآن کہتا ہے، یہ آیت جو یہاں پر لگی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو اسلام لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ جب دل بولے نماز پڑھ لیں، جب دل بولے قرآن پڑھ لیں، جب اپارچونیٹیز ملے کچھ نیک کام کر لیں گے، نہیں تو اپنے ریگولر روٹین کے برائیوں میں مبتلا رہیں گے، ایسا نہیں، بلکہ کمپلیٹ اپنے لائکس اور ڈس لائکس کو سرنڈر کر کے دین کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دیں، اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر کو دین کو قائم کریں، پھر اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، ان لوگوں کو بھی دین کی دعوت دیں، اور پھر آخر میں اس زمین پر دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب جا کر ہم ما دینک کا سوال شاید صحیح طور پر جواب دے سکیں گے۔ آخری جو سوال میرے اور آپ سے خبر میں کیا جائیں گا، منکر نکیر جو سوال کریں گے، وہ من نبیک کا سوال ہے کہ تمہارے نبی کون تھے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، کچھ شاید گلیوں کو سجا لینے سے اور کچھ نعتیں پڑھ لینے سے، نعت کی محفلیں جمانے سے ہم اللہ کے رسول کا ہرگز حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم یہ دعوے کر لیں گے کہ ہم ہی سچے عاشق ہیں، یہ کہنے سے ہم بالکل اللہ کے رسول کے سچے محبان نہیں بنیں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ ہم حدیث کو ماننے والے ہیں اور صرف یہ بولتے کر دوسروں کو اسلام سے دور کر دیں گے، تو ہرگز میں اور آپ کوئی اسلام کا صحیح کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اگر اللہ کے رسول کو صحیح طور پر ماننا ہے تو جب سے جو بات آئی ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، ہم کو ہر ایک چیز اللہ کے رسول کی محبت کے لیے چھوڑ دینا ہے، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی وہ آیت پر عمل کرنا ہے کہ اللہ کے رسول ہی ہمارے لیے سچا نمونہ ہے۔ پہلی جو چیز ہے من ربک، کہ ہمارے اندر توحید کی امانت کو بسا لینا ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، جب ہم توحید کی امانت کو بسا لیں گے تو علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، کہ بہت زبردست طریقے سے ہمارے اندر جب توحید کی امانت آ جاتی ہے تو دنیا میں بھی ہم ثابت ختم ہو جاتے ہیں۔
کوئی ہم کو مٹا نہیں سکتا۔ جب ہم دین کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے دین کا مقصد ہم کو بنا لینا چاہیے کہ وہ ما دینک کا جواب جب ہم خبر میں دینا چاہتے ہیں تو ہم کو اپنی زندگی کا مقصد طے کرنا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر ہم من نبیوکا کا سوال کا جواب اگر ہم کو دینا ہے تو پھر ہم کو صرف سلامتی بھیجنا نہیں ہے، یقیناً سلامتی بھیجنا، درود بھیجنا بہت اعلیٰ ہے، لیکن اس سے زیادہ ہم کو ہمارے پریکٹیکل اعمال سے ہم کو یہ ثابت کر کے بتانا ہے کہ اللہ کے رسول کے ہم فالوور سے، اللہ کے رسول سے ہم حقیقی طور پر محبت کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو جو چیزوں سے ہمیں رکایا ہے ہم اس سے رکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کے لیے ہم کو بہت سنسیئرٹی کے ساتھ تیاری کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے خاص طور پر دعائیں سکھائی ہے۔ ایک دعا جو بہت واضح طور پر آتی ہے کہ ایک انصاری صحابی کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول نے قبر کے پاس پہنچ کر اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ دعا کو 3 مرتبہ پڑھا۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی میں روزمرہ زندگی میں یہ عادت بنائیں کہ روزانہ صبح و شام دوسری دعاؤں کے ساتھ یہ دعا پڑھیں کہ اے اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا لے، اے اللہ وہ موقع پر جب میرے ساتھ کوئی دینے والا نہیں ہوگا، اے اللہ تو ہی میری مدد کر دے۔ ہم کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے، شاعر کہتا ہے کہ دنیا کے ہے مسافر، منزل تیری خبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو یہ بس 2 دن کا یہ سفر ہے۔ کہ یہ جو ہم پڑھائی کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم گیمز کے پیچھے اپنے آپ کو دیوانہ وار لگا دیتے ہیں، ہم کچھ اپنے پرسنل پریورٹیز کے پیچھے لگا دیتے ہیں، ہم کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے، سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر میں کو اور آپ کو خبر میں اکیلا جانا ہے۔ آپ کے کوئی عزیز اور اقارب نہیں آئیں گے، حشر کے میدان میں کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اگر ہم غلط راستوں پر رہیں گے، وہیں پر اگر ہم اچھے راستے پر رہیں گے تو اللہ کے رسول بھی ہمارے لیے دعا کریں گے، دوسرے لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ آخر میں شاید میں اور آپ پچھلے کچھ عرصے میں بہت سارے ہمارے عزیز اور اقارب کو کھویا ہے، ان کے لیے بہت جتنا زیادہ دعا کر سکتے ہیں کریں۔ اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو مرحومین جب گزر جاتے ہیں تو 3 چیزیں ان کے لیے فائدہ بخش ہوتی ہے۔ 2 الگ الگ روایات ہے، ایک مسلم کی روایت میں بتایا جاتا ہے کہ 3 چیزیں جو مدد کرنے والی ہے۔ پہلی چیز ہے کہ اس کے نیک اولاد، کہ انسان جب اچھی اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے تو تب جا کر ان کے پیرنٹس کو درجات بلند ہوتے جاتے ہیں۔ میں اور آپ جو ایج گروپ میں ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے تو شاید ہمارے پیرنٹس کو خبر کے عذاب سے بھی ہم محفوظ بننے کا سبب بنائیں گے، اور پھر جنت میں بھی ان کے لیے ہم بہت زیادہ مددگار رہیں گے، ان کے آخرت میں بھی درجات بلند ہوں گے۔ پھر وہیں پر جب ہم بڑے ہوں گے تو اپنے اولاد کی تربیت بھی اس طریقے سے ہم کو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کو بھی وہ لوگ ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنے۔ دوسری چیز جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صدقے جاریہ، کہ انسان جب کوئی ایسی چیز دیتا ہے، مثال کے طور پر مسجد میں اپنا پیسہ لگانا یا ایسی جگہ پر پیسہ لگانا جہاں پر مستقل انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس سے بھی انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ شاید ہم کمانے والے یہاں پر بہت کم ہیں، شاید ہم کو کچھ چندی پاکٹ منی ملتی ہوگی یا کچھ پیسے ہی ملتے ہیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ رقم اللہ کے گھروں کے لیے دینے والے بنے، کچھ ضرورت مندوں کی مدد کرنے والے ہم بنے، تاکہ ان لوگوں کی زندگی بھی اچھی ہو اور ہماری زندگی بھی اچھی ہو۔ آخری جو بات اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علم، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسا علم جو دوسروں کو نفع بخش ہو، دوسرے اس میں ہوتا ہے کہ انسان کچھ ایسا عمل کر جائے جس سے آگے کی نسلوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ تو ایسا علم بھی ہم سیکھنا چاہیے اور دوسروں کو سکھانا چاہیے جس سے سب کی مدد ہو، اور پھر ایسا عمل ہم کرنا چاہیے، دوسروں کا پریکٹیکل نمونہ، عملی شہادت دینے والے بنے، تب جا کر ہم ایک اچھے اگزامپل بن سکتے ہیں اور یہ 3 سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اب تک کی زندگی میں جو کوتاہیاں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ ان تمام کوتاہیوں کو معاف فرما، روح کو قبض کرنے کا جو مرحلہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ آسان بنا دے، قبر میں ہماری خبروں کو، اور جو بھی مرحومین گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی خبروں کو نور سے منور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی رشتہ دار وغیرہ گزرے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرما دے۔ ہم تمام سے اللہ وہ کام لے جو اپنے محبوب بندوں سے لیتا ہے، ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں موت دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔